اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی پہلی حدیث کا تعلق دنیا کی حقیقت سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہو یا راستے کا مسافر۔ آپ نے اپنا شناختی کارڈ تو دیکھا ہوگا، اس پر دو طرح کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک تو عارضی پتہ یا کرنٹ ایڈریس اور دوسرا مستقل پتہ۔ اسی طرح یہ دنیا بھی ہماری عارضی قیام گاہ ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے امتحان کو پورا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری منزل مقصود یا فائنل ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ یہاں سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ اسلام ترک دنیا کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آخرت کا راستہ تو دنیا سے ہی ہو کر گزرتا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں رہ کر ہمیں اپنے تمام فرائض، حقوق، معاملات ادا کرنے ہیں، شادی بیاہ بھی کرنا ہے، مال و دولت بھی کمانا ہے، اپنے رشتے بھی نبھانے ہیں اور تمام امور کو انجام دینا ہے، یہاں کی لذتوں اور نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہونا ہے، فائدہ بھی اٹھانا ہے، لیکن اپنی منزل مقصود کو فراموش نہیں کرنا ہے۔ یہی ہمارا اصل امتحان ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جلدی مل جانے والی یا سامنے نظر آنے والی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن آخرت کے معاملات، آخرت میں ملنے والی نعمتیں کیونکہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی یا ان کا جلدی ملنے کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کی طرف سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار دنیا کے عارضی ہونے، دنیا کے کمتر اور حقیر ہونے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، تاکہ ہم دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں کھو کر نہ رہ جائیں اور اپنی آخری اور ابدی منزل کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہماری آج کی دوسری حدیث کا تعلق خودداری سے ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی نصیحت کیجیے لیکن مختصر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے قطعی مایوس ہو جاؤ۔ ایک بندہ مومن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، اپنی تمام ضروریات اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنا غم اس کے سامنے کھل کر بیان کرتا ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس کتنی مال و دولت ہے، کتنے گز کا بنگلہ ہے، کون سے ماڈل کی کار ہے، کون سی آسائشیں اور سہولیات ہیں جن سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے، کون سی تفریحات سے محظوظ ہو رہا ہے، وہ ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ بندہ مومن یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ مانگنے کو پسند کرتی ہے۔ جتنا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس پر کرم نوازی کرتا ہے۔ جتنا زیادہ مانگو اتنا زیادہ نوازا جاتا ہے، لیکن دنیا میں اگر آپ کسی کے پاس دوسری دفعہ، تیسری دفعہ مانگنے چلے جائیں تو کیا ہوگا کہ وہ شخص آپ کو چھڑک دے گا،
آپ کی ہو سکتا ہے بےعزتی بھی کر دے. اگر بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا حامل ہوا تو نرمی کے ساتھ آپ سے معذرت کر لے گا, یا پھر اگر آپ کی ضرورت پوری کر بھی دی تو اس کے دل سے آپ کی عزت و قدر یقیناً کم ہو جائے گی, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو حقیر, کمتر, مطلبی اور خود غرض سمجھے. ذرا سوچیں تو یہ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ ایک بندہ مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دستے ضرورت دراز کرے. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہر ضرورت کے لیے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے, خودداری اور مومنانہ شان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے. ہماری آج کی تیسری حدیث ایک بہت مشہور حدیث ہے جو کہ حصول علم سے متعلق ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس حدیث میں علم حاصل کرنے کا حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. ہاں, ایک کنفیوژن اکثر ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ کون سا علم حاصل کیا جائے. کیا بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے ہم پر صرف دینی علوم حاصل کرنا ہی فرض ہے, یا ہم دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ کتنا علم حاصل کیا جائے؟ اس حدیث میں دراصل یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو کم از کم اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے کہ وہ حلال اور حرام کے فرق کو سمجھ سکے. اسلام کی بنیادی تعلیمات حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے, جو کہ اس کی روزمرہ زندگی میں اس کی رہنمائی کر سکے, چاہے وہ بنیادی عقائد ہوں, عبادات ہوں, اخلاقیات ہوں, حقوق و فرائض ہوں, مالی معاملات ہوں, شادی بیاہ کے معاملات ہوں, بچے کی پیدائش ہو, غم کا موقع ہو, یا پھر جنازے کے احکامات ہوں. ان تمام معاملات کی ایک عمومی نالج جو کہ اوتھینٹک اور مستند ہو, وہ ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن اگر کوئی خصوصی نوعیت کا مسئلہ درپیش آ جائے, جیسا کہ مالی معاملات, سود کے معاملات, کوئی بزنس کی نوعیت کا مسئلہ ہو, یا طلاق یا خلا کے پیچیدہ مسائل ہوں, کسی ماہر اور مستند مفتی یا عالم سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ تمام علوم جو انسانیت اور خلق خدا کی بھلائی میں مددگار و معاون ثابت ہوں, جیسا کہ میڈیکل کی تعلیم, انجینئرنگ کی تعلیم, وکالت وغیرہ, اور دیگر تمام دنیاوی علوم جو کہ جائز, طیب اور حلال روزگار کے حصول میں معاون ثابت ہوں, ان کا حاصل کرنا اور ان پر عمل کرنا اور آگے پھیلانا دین اسلام میں جائز اور پسندیدہ ہے. ہماری آج کی چوتھی حدیث قیامت کے 5 سوالات سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہ کر لیے جائیں. اس کی عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی, اس کی جوانی کے متعلق کہ کس کام میں خرچ کی, اس کے مال کے متعلق کہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا. ہم اکثر اپنی روزمرہ زندگی کے معمولات اور مشاغل میں اتنے مصروف اور محو ہو جاتے ہیں کہ ہم موت, جو کہ ایک ابدی حقیقت ہے, قبر کے معاملات یعنی قبر میں جو ہم سے سوال و جواب کیے جائیں گے, اور قیامت کے معاملات جہاں ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا, یہ تمام امور ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ گاہے بگاہے ان کو بھی یاد کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی, جوانی کی بھرپور توانائیاں عطا کی, علم حاصل کرنے اور روزگار کمانے کے وسائل عطا کیے,
یہ تمام نعمتیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں اور بحیثیت مسلمان ان کا بہترین استعمال دین اسلام اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ ان پر بہترین طریقے سے عمل کر کے ہی ہم اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی سنوار رہے ہوتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ جس انسان کو یہ پتا ہو کہ اس کو اپنے ہر عمل کا، اپنے زندگی کے ہر دور کا جواب دینا ہے، تو کیا وہ کینڈی کرش اور پب جی جیسے گیم کھیلنے میں، فلموں، ڈراموں اور ناچ گانوں میں، گھروں کے باہر فارغ بیٹھنے میں، یا فضول لمبی بے مقصد کالز میں اپنا وقت برباد کرے گا؟ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: نوجوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو غربت سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ ہماری آج کی 5ویں اور آخری حدیث توبہ سے متعلق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کی طرف توبہ کرو، بے شک میں خود اللہ کی طرف ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ ایک مستقل اور انتہائی فضیلت والی عبادت ہے، کیونکہ توبہ و استغفار کرنے کے ذریعے انسان نہ صرف یہ کہ اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب، خوشنودی اور رضا حاصل کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے وہ اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاکم، مالک اور خالق مانتا ہے اور اپنی بشری کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن توبہ کا مطلب کوئی زبانی جمع خرچ کرنا نہیں، یہ کوئی ورد یا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کو برائی کی طرف سے نیکی کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے اپنے گناہ کو گناہ اور برا سمجھے، اس پر دل سے نادم اور شرمندہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، اور اگر اس نے اس نوعیت کا گناہ کیا ہو جس میں حقوق العباد انوالو ہوں، تو پھر آپ نے جس شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، مثلا کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کا حق مارا ہے، کسی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، کسی کا آپ نے مال قرض لے کر دبا کر رکھا ہوا ہے، یا کسی کا اور کسی طریقے سے حق مارا ہوا ہے، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس شخص کے نقصان کا ازالہ کریں، اس سے جا کے معافی مانگیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ اسی طرح ہماری توبہ اور استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرے گی۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم مصلی پہ بیٹھ کر 100 مرتبہ توبہ و استغفار کی تسبیح پڑھ لیں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ معصوم تھے، یعنی گناہوں سے مکمل طور پر پاک تھے، انہوں نے کیوں توبہ و استغفار کا اتنی کثرت سے اہتمام کیا؟ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ایسا عمل کیا تاکہ امت بھی توبہ و استغفار کی کثرت کر کے اپنے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک کر لے اور روز محشر کے عذاب سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی ان تمام احادیث کی برکتوں سے اور رحمتوں سے فیضیاب کرے اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔